مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیرہ سیریز کے پچھلے 2 لیکچر میں ہم نے یکے بعد دیگرے ڈسکس کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں، اور ان کے ٹھیک 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں. اب جب ان 2 ہستیوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ بڑی معتبر ہستیاں تھیں مکہ میں، اور ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور یہ دونوں ہی بڑے بہادر اور نڈر انسان تھے. اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد کفار مکہ سوچ بچار میں پڑ گئے، اور انہیں یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ خدا نخواستہ تشدد اسلام کی راہ نہیں روک سکتا. اب ظاہر ہے وہ خائف بھی تھے ان 2 بڑی شخصیات سے، اور دن بدن جو لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے اس سے بھی وہ خائف تھے. انہوں نے تھوڑا سر جوڑ کر سوچ بچار کرنے کی کوشش کی کہ تشدد سے یہ راستہ نہیں روکا جا سکتا، کوئی اور راستہ نکالا جائے. ان سب نے مل کر مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودے بازی کی کوشش کی جائے، حکمت سے یہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کی جائے. لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو چنا، جو کہ سردار قریش تھا. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرم کعبہ میں موجود تھے، اور عتبہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے محبت کے انداز میں سودا بازی کرنے کی کوشش کی. یعنی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اگر یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو دولت چاہیے تو آپ کو دولت کی انبار لگا دیں گے ہم، اور اگر آپ کو شہرت چاہیے تو شہرت مل جائے گی، اور اگر آپ چاہیں بادشاہت تو آپ کو عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، مگر اس کے بدلے میں ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا جائے. اس پہ جب وہ یہ پیشکش کر رہا تھا تو اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس پیغام کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک ایسا عالمگیر پیغام کہ جس کے سامنے پوری دنیا کی حیثیت بھی، پوری دنیا کی مال و جاہ کی حیثیت، پوری دنیا کی عزت کی حیثیت صرف ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. آپ نے اس کی بات کو غور سے سنا، اور آپ نے پھر اس کے جواب میں سورہ حامیم کی کچھ آیات تلاوت کی. ان آیات کی اثر آفرینی ہی اتنی تھی کہ عتبہ بن ربیعہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، بہت متاثر ہوا. اور جب وہ اپنے لوگوں میں واپس جا رہا تھا تو اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا، باخدا میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے تو کوئی نہ کوئی معجزہ یا کوئی بڑا واقعہ رونما ہو کر رہے گا، یعنی تم اسے روک نہیں سکتے ہو. ان شارٹ لوگوں نے کہا کہ تم پہ بھی محمد کا جادو چل گیا. اس نے کہا یہ میں نے اپنی رائے پیش کی، آگے جو آپ کی مرضی ہے وہ کریں. حضرت ابو طالب بھی مسلسل پریشان تھے کہ مشرکین مکہ آپ کی جان کے در پہ ہیں، اور بہت دفعہ کوشش بھی ہوئی تھی. ابو جہل نے بھی آپ کو مارنے کی کوشش کی تھی جان سے، عقبہ نے بھی آپ کو گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب بھی تلوار بے نیام لے کے اسی ارادے سے نکلے تھے، اور قریش مکہ امارہ کو بھی آپ کی خدمت میں لے کے آئے تھے کہ اس نوجوان کو رکھ لیں اور ایک اپنے بھتیجے کو ہمارے سپورٹ کر دیں تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں. تو ابو طالب کی بے چینی اور پریشانی بھی حق بجانب تھی، کیونکہ یہ سارے واقعات بتاتے تھے کہ قریش کے ارادے ناپاک ہیں. لہٰذا انہوں نے بنو مطلب اور بنو ہاشم کو جمع کیا، اور ان دونوں خاندانوں سے کہا کہ اب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود اکیلا سر انجام دے رہا تھا، اب آپ لوگ بھی اس میں میرے ساتھ چلیں، اور قبیلہ کا آپ کے قبیلے کے فرد ہونے کی حیثیت سے ان کی حفاظت کریں. تو اس پہ سب خاندان والوں نے حفاظت کا عہد کیا. اس میں کافر بھی شامل تھے اور مسلم بھی شامل تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی تھے، اور جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کفر کی حالت میں وہ بھی تھے. صرف ایک شخص ان دونوں خاندانوں کا ایسا تھا جو اس ایگریمنٹ کا حصہ نہیں بنا، اور وہ تھا ابو لہب. وہ مشرکین مکہ سے جا کے مل گیا. اس کے بعد یہ ایک بڑا، یہ قریش کے لیے یہ بھی بہت بڑا دھچکا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
4 ہفتوں میں 4 بڑے واقعات ہو گئے تھے قریش کے لیے، قریش کو یہ ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، حضرت عمر فاروق کا قبول اسلام، اور نمبر 3 جو انہوں نے ایک بڑی پیشکش کی تھی آپ کو، وہ بھی آپ نے مسترد کر دی، اور نمبر 4 حضرت ابو طالب نے جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کر کے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ان کو پریشان ہونا چاہیے تھا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اب وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اکٹھے ہو کر، اور انہوں نے ایک ایگریمنٹ لکھا، ایک سوشل بائیکاٹ کیا۔ اب انہوں نے ذرا طریقہ کار بدل لیا، اور انہوں نے یہ ایگریمنٹ لکھا کہ اب ان 2 خاندانوں سے، بنو مطلب اور بنو ہاشم سے، کوئی میل جول نہیں رکھے گا، ان سے کوئی ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے، ان سے کوئی رشتہ طے نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان سے کوئی تجارت نہیں کرے گا، ان کے گھروں میں ہم نہ آئیں گے نہ جائیں گے، نہ وہ ہمارے گھروں میں آئیں گے یا نہ جائیں گے۔ تو یہ ایک پورا سوشل بائیکاٹ تھا، اور اس سوشل بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو مطلب اور بنو ہاشم دونوں شیب ابی طالب میں جا کر مقیم ہو گئے۔ ایک جو سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے وہ بہت بڑی اذیت ہوتا ہے۔ آپ باہر نکلیں تو آپ کو کوئی اشیاء خورد و نوش نہ ملیں، آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، آپ کسی سے مل جل نہیں سکتے، آپ کسی کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کر سکتے، تو یہ بہت بڑی اذیت ہوتی ہے۔ اور اس سوشل بائیکاٹ کا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا سن 7 نبوی میں، محرم کی یہ پہلی رات تھی، اور اس کے نتیجے میں خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب چونکہ شیب ابی طالب میں محصور ہو کے رہ گئے تھے، ان کو اشیاء خور و نوش بھی نہیں ملتی تھی، ان کو غلہ نہیں ملتا تھا، اگر باہر سے کوئی انہیں بیچتا نہیں تھا، اور اگر باہر سے کوئی بیچنے والے آتے تھے تو وہ قریش پہلے ہی زیادہ داموں خرید لیتے تھے۔ تو 3 سال تک یہ لوگ وہاں پہ مقیم رہے، بڑی قسم پرسی کے حالات میں وہاں پہ یہ خانوادہ رہا، اور یہاں تک کہ عورتیں اور بچوں کے بلکنے کی آوازیں آتی تھیں اس گھاٹی سے۔ اتنی مشکل حالات میں بھی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل حفاظت کرتے رہے، بلکہ جب سو جاتے تو حضرت ابو طالب آپ کا بستر چینج کر دیا کرتے تھے، وہاں پہ آپ کے بستر کو آپ کے بستر سے اٹھا کے کسی اور جگہ شفٹ کر دیتے، اور وہاں پہ اپنے بیٹے بھتیجے یا بھائی کو لٹا دیتے تھے۔ اور 3 سال یہ ایگریمنٹ جاری رہا، آخر 10 نبوی میں یہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا۔ وہ اس طرح سے کہ قریش کے کچھ لوگ اس وقت بھی اس ایگریمنٹ کے خلاف تھے، اور کچھ لوگ ظاہر ہے قریبی قرابت دار بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، تو وہ اس ایگریمنٹ کے خلاف تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص سے بات کی کہ یہ ایگریمنٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ میں ان شارٹ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی۔ دوسرے نے تیسرے سے بات کی، تیسرے نے چوتھے سے بات کی، چوتھے نے 5ویں سے بات کی۔ جب 5 لوگ ہو گئے تو پھر انہوں نے مشورہ کر کے ایک بندے نے وہاں پہ بات چھیڑی حرم کعبہ میں، وہاں سب لوگ موجود تھے، ابو جہل بھی موجود تھا وہاں پہ۔ تو ایک نے کہا کہ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ بنو ہاشم کے بچے بھوک سے بلکیں اور ہم سیر ہو کر کھائیں۔ دوسرے نے اس پہ گیرا لگائی، تیسرے نے اس پہ گیرا لگائی، تو اس پہ وہاں پہ ایک بحث مباحثہ شروع ہو گیا، اور وہ لوگ جو 5 لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کے حامی تھے، وہ اس ایگریمنٹ کو پھاڑنا چاہتے تھے، اس صحیفے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہاں پہ صحن کعبہ میں اس وقت حضرت ابو طالب بھی موجود تھے۔ حضرت ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا تھا کہ وہ سوشل بائیکاٹ جو آپ کے خانوادہ کے خلاف لکھا گیا، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف لکھا گیا، اللہ نے کیڑے بھیج کر اس کو چاک کر دیا ہے، یعنی کیڑوں نے اسے چٹ کر لیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے، وہ ساری شکیں جو ظلم پہ مبنی تھیں وہ سب کی سب ختم ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ خبر دی تھی، اور چچا ابو طالب صحن کعبہ میں تشریف لائے۔ انہوں نے قریش سے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ صحیفہ جو ہے وہ چاک کر دیا ہے کیڑے بھیج کر۔ تو اگر تو یہ بات واقعی ٹھیک ہے تو پھر یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو جانا چاہیے، اور اگر یہ بات سچی نہیں ہے تو پھر میں اپنے بھتیجے اور آپ کے درمیان میں سے ہٹ جاؤں گا۔ اس پہ قریشی بکا نے کہا کہ ہاں آپ انصاف کی بات کر رہے تھے۔ ادھر یہ بحث مباحثہ چل رہا تھا باقی لوگوں کے درمیان کہ یہ صحیفہ چاک ہو جانا چاہیے۔ صحیفے کو چاک کرنے کے لیے
مطعم بن عدی اٹھا اور اس نے دیکھا کہ واقعی وہ ساری شکیں جو ظلم کی تھیں، بربریت کی تھیں، جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف جو شکیں لکھی گئی تھیں، اللہ نے کیڑے بھیج کر ان کو چاک کروا دیا تھا، صرف اس میں بسمک اللہم لکھا ہوا تھا۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ نشانی بھی دیکھ لی، مگر پھر بھی آپ پہ ایمان نہ لائے، اور یہ اس طرح سے یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا۔ اس سوشل بائیکاٹ کو تاریخ میں مقاطع قریش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کے لیکچر کے کوسچنز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ کوسچن نمبر 1 ہے، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد مذاکرات کے لیے قریش نے کس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا؟ کوسچن نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں کون سی سورہ کی آیات تلاوت فرمائیں؟ کوسچن نمبر 3 ہے، حضرت ابو طالب نے بنو مطلب اور بنو ہاشم کو کیوں جمع کیا؟ کوسچن نمبر 4 ہے، بنو ہاشم اور بنو مطلب میں کون سا شخص کفار مکہ سے جا ملا تھا؟ کوسچن نمبر 5 ہے، مقاطع قریش سے کیا مراد ہے؟ کوسچن نمبر 6 ہے، مقاطع قریش کب پیش آیا؟ سن اور تاریخ بتائیے۔ کوسچن نمبر 7 ہے، مقاطع قریش کتنے سال تک جاری رہا؟ کوسچن نمبر 8 ہے، کون شخص صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا؟ کوسچن نمبر 9 ہے، صحیفہ میں کون سے الفاظ باقی تھے؟ کوسچن نمبر 10 ہے، اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا خبر دی؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کا علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔